بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ گرمی کا موسم تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سیبوں کے باغوں میں کھڑا میں حمیرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ہم دونوں نے اس باغ میں ملنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں وقت سے پہلے مقررہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں پہنچی۔ موسم خراب ہونے لگا، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت وادی میں کھڑا اس حسین قدرتی منظر کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش کی بوندیں ننھے پودوں پر گرتی عجیب خوبصورتی پیش کر رہی تھیں۔ بارش کی آمد نے حمیرہ کے آنے کو مشکوک کر دیا، کیونکہ بارش میں کوئی بہانہ کرنے سے وہ قاصر ہوگی۔ وہ یہی سوچتا ہوا واپس چلا گیا۔ راستے میں وہ پیار محبت کی باتیں سوچ رہا تھا۔ ہمارا گاؤں اسی وادی میں تھا۔ شہر شفٹ ہونے سے پہلے ہم سب اکٹھے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے باشندے امن پسند اور نیک تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی صحت اور رنگ روپ بھی دوسرے علاقے کے لوگوں سے کافی مختلف تھے۔ یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں میرے ساتھ تقریباً 17 سال پہلے پیش آیا۔ ان دنوں میری تعلیم FA تھی۔ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے میں باغات اور زمینوں پر کام کر رہا تھا۔ ابو آرمی میں ملازم تھے، اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ میں اپنا نام بتانا تو بھول ہی گیا۔ میرا نام حماد ہے۔ انہی دنوں میرے دوست شاکر کی شادی تھی۔ ہم دوستوں نے مل کر انتظامات کیے۔ تقریباً پورا گاؤں شادی پر مدعو تھا۔ ہم اپنی رسومات کے مطابق شادی کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ مہمانوں کی وجہ سے میری حمیرہ سے کھل کر ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے خوب باتیں کی۔ رات 11 بجے تو میں واپس آ گیا۔ شاکر کا گھر ہماری ساتھ والی گلی میں تھا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر میری آنکھوں کے سامنے حمیرہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اب تو میں اسے جلد ہی اپنی دلہن بنانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گلی میں شور برپا ہو گیا۔ ہم سبھی گھر والے پریشان ہو کر نکلے۔ مسئلہ جان کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاکر کی بیوی فاطمہ حجلہ عروسی سے غائب ہو گئی تھی۔ سب نے مل کر اسے تلاش کیا، مگر سب کوششیں ندارت۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ان دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ فاطمہ اسی گاؤں کی تھی۔ وہ نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ لوگ اس طرح باتیں کرنے لگے کہ بیچارے شاکر کا برا حال ہو گیا۔ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگا اور بولا، حماد، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میری عزت خاک میں مل گئی۔ میں نے اسے سمجھایا، مگر وہ اس وقت کیسے مطمئن ہو سکتا تھا۔ فاطمہ کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ نہ ملی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ 1 مہینے بعد گاؤں میں ایک اور شادی ہوئی، جو بڑی دھوم دھام سے منعقد کی گئی۔ سہاگ رات والے دن بالکل فاطمہ کی طرح نئی دلہن بھی حجلہ عروسی سے غائب پائی گئی۔ ان واقعات سے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ پورا گاؤں پریشان ہو گیا۔ زیادہ تر لوگوں کی آرا میں دونوں لڑکیاں اپنے اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھیں، مگر حقیقت کیا تھی سب اس سے لا علم تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر معمہ حل کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ 2 سالوں میں گاؤں میں 7 شادیاں ہوئیں، مگر بدقسمتی سے سہاگ رات کو دلہنیں غائب ہو جاتیں۔ گاؤں والوں نے پولیس، کھوجیوں اور عاملوں وغیرہ سے مدد لی، مگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پھر ہمارے گاؤں کے لوگ شادی کے نام سے ڈرنے لگے۔ میری اور حمیرہ کی محبت کو بھی نظر لگ گئی۔ حمیرہ کے گھر والے جو مجھے پسند کر چکے تھے، اب شادی سے انکار کر رہے تھے، جس کی وجہ گاؤں میں ہونے والے واقعات تھے۔ ہم دونوں ہجر اور فراق کی لمبی راتوں کو انتہائی تکلیف سے برداشت کرتے، گو کہ ہماری خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، مگر خدا گواہ ہے ہماری محبت انتہائی پاکیزہ تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں اپنے ایک دوست کے ہمراہ کسی رشتہ دار کی شادی میں رہنے گاؤں سے دور ایک ریگستانی علاقے میں گیا، جہاں جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بہت نیک اور دیندار معزز بزرگ تشریف فرما ہیں۔
ہم دونوں فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی شخصیت دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی خدا کے نیک بندے ہیں۔ ان کے لباس پاکیزہ تھے، صاف ستھرے اور چہرے نورانی تھے۔ لمبی زلفیں اور سفید داڑھی انہیں پرکشش بناتی تھی۔ ہم دونوں نے انہیں اپنے گاؤں میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح ہمارے گاؤں سے نوجوان دلہنیں غائب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے سارا گاؤں پریشان ہے، بلکہ اہل گاؤں نے تو شادی پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ بزرگ، جن کا نام احمد اللہ تھا، بات کو سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر تھوڑی وقفے کے بعد بولے، بیٹا، غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ تمہارے گاؤں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ تو وہیں جا کر ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ پھر بابا جی ہمارے ساتھ گاؤں چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ شادی سے ہم فارغ ہو کر تینوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بابا جی کا ہمارے گاؤں میں بھرپور استقبال کیا گیا۔ ان کی خواہش کے مطابق ہم نے انہیں گاؤں سے باہر ایک پرانی اور چھوٹی سی جھونپڑی بطور رہائش دے دی، جہاں لوگوں کی آمد و رفت کافی کم تھی۔ بقول بابا جی، جمعرات کی رات کسی خاص روحانی عمل سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس رات صرف میرے ساتھ ایک آدمی ہی جھونپڑی میں رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جمعرات کی رات میں بابا جی کے ساتھ جھونپڑی میں موجود رہا۔ سارا دن بابا جی عبادت میں مصروف رہے۔ میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے دن طلوع آفتاب سے پہلے ہی پورا گاؤں جھونپڑی کے آس پاس موجود تھا کہ اب بابا جی کیا کہیں گے۔ بابا جی بولے، میں پھر کہتا ہوں، غیب کا علم تو صرف سوہنے رب کے پاس ہے، البتہ اس کے عطا کردہ علم کی مدد سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ شیطان کا ایک چیلا اس گاؤں کی دلہنیں اٹھاتا ہے اور ابلیس کے نام پر ان کی بلی چڑھاتا ہے، ان کی عزتیں لوٹ کر نہ صرف ان کا خون پیتا ہے بلکہ ان کی ہڈیاں اور گوشت تک بھی کھا جاتا ہے۔ بقول ان کے اگر چنتو، جو کہ ماہر جادوگر بھی ہے، 99 دلہنوں کی بلی شیطان کے نام پر چڑھائے گا تو شیطان اسے بے پناہ شیطانی قوتوں سے نوازے گا۔ اسی وجہ سے وہ اس کام میں مصروف ہے۔ گاؤں والے اپنی پیاری اور معصوم بیٹیوں کے بارے میں بابا جی کی گفتگو سننے کے بعد ان کی یاد میں رونے لگے۔ بابا جی شفقت سے بولے، بیٹا، تم لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بابا جی نے چندو کے ٹھکانے کی نشاندہی کی تو پورے گاؤں کے اصرار پر ہم تینوں خبیث کے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ ہم نے سفر کے لیے ایک جیپ کا انتخاب کیا تھا۔ تقریباً کچھ گھنٹوں کے بعد ہم جنگلات میں بنی ہوئی پرانی مگر بڑی اور بوسیدہ حویلی کے مرکزی دروازے پر موجود تھے۔ دوران سفر ہمیں معلوم ہوا کہ بابا جی دل اور شوگر کے مریض ہیں۔ ہارٹ اٹیک بھی انہیں ہو چکا ہے۔ ان کے پاس متعلقہ دوائیں بھی تھیں، مگر ہم حیران تھے کہ انہوں نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی۔ خیر، ہم لوگ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ اچانک چمگادڑوں کا ایک بڑا غول ہم پر بری طرح سے حملہ آور ہوا۔ بابا جی نے کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونک ماری، وہ سبھی جل کر راکھ ہو گئیں۔ حویلی میں اندر داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ حویلی اندر سے بہت کھلی اور وسیع صحن والی تھی۔ ایک بڑا ہال تھا، 3 منزلہ عمارت تھی اور بے شمار کمرے تھے۔ ہال کے اختتام والی دیوار کے ساتھ ایک تخت بنا ہوا تھا، جس کی دونوں جانب لکڑی کے شیر نما جانور بنے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ حویلی خوبصورت، پراسرار اور خوفناک تھی۔ ہم قدم بڑھاتے ہوئے صحن میں چلنے لگے۔ اچانک دیوار میں لگے پنجرے میں موجود طوطا بڑی غمگین آواز میں ہم سے مخاطب ہوا، کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، یہ موت کی بستی ہے۔ مگر ہم بابا جی کی رہنمائی میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ہمیں عجیب و غریب سائے نظر آئے، مگر ہم نے دل کو مضبوط کیے رکھا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ بستی موت ہے، صرف موت۔ میں نے اور قاسم نے اس خوفناک صورتحال سے ڈر محسوس کیا۔ یہ آوازیں ہمیں بار بار ڈرا رہی تھیں، مگر ہم ہمت کرتے ہوئے بالائی منزل تک پہنچ گئے۔ یہاں ایک وسیع و عریض ہال تھا، دونوں جانب کمرے بنے ہوئے تھے جہاں سیڑھیوں کی مدد سے پہنچا جا سکتا تھا۔ بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے حویلی کو خوفناک اشکال سے بنے روشن دانوں میں آگ کے شعلوں کی مدد سے روشنی سے بھر دیا گیا تھا۔
بابا جی نے جنوب کی جانب موجود کمروں کا انتخاب کیا اور ہم سے مخاطب ہوئے، بیٹا مجھے اپنی روحانی شکتیوں سے معلوم ہوا ہے کہ چندو آج رات اس حویلی میں موجود نہیں ہے، البتہ اس کے جادوئی کرشمے ضرور موجود ہیں، لہٰذا آج رات میں ایک خاص عمل کروں گا جس کی وجہ سے تم دونوں کو دوسرے کمرے میں رہنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ شیطان مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے، میرے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو کر بکھر بھی سکتے ہیں، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہیں تم لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ڈر نہ جاؤ اور نقصان اٹھاؤ، مگر تم بے فکر رہو، تمہارے کمرے میں ایک مضبوط حصار کھینچ دوں گا تاکہ تم اس کے حملے سے محفوظ رہ سکو۔ یاد رکھنا کسی صورت بھی کمرے سے باہر مت آنا، کیونکہ شیطان تمہیں وہاں سے نکالنے کے لیے مختلف حرکتیں کرے گا۔ اگر تم کمرے سے باہر نکلے تو سوائے موت کے تمہارے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ ہمارے کمرے میں حصار کھینچنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں کمرہ اندر سے لاک کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں شیشے کی بنی کھڑکی موجود تھی جس سے بیرونی منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں گپ شپ میں مصروف تھے کہ اچانک قاسم چونکا اور بولا، یار کیا تمہیں وہ آواز سنائی دی؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ حیرت ہے جناب کو اس ویرانے میں بھی اپنی منگیتر کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ہم دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں جانتا تھا وہ عائشہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز آئی، مجھے بچاؤ، کوئی تو بچاؤ، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اب کی بار آواز ہم دونوں نے سنی۔ یہ آواز واقعی قاسم کی منگیتر عائشہ کی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ ہم نے فوراً کھڑکی میں دیکھا، شمال کی جانب سے بالائی منزل پر عائشہ دیوار کے ساتھ زنجیروں کی مدد سے بندھی ہوئی تھی اور مسلسل بچاؤ بچاؤ پکار رہی تھی۔ ہم عائشہ کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر مجھے بابا جی کی نصیحت یاد آئی کہ شیطان مختلف حربوں سے ہمیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کرے گا، مگر اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ محبت کرنے والے کب چین سے بیٹھتے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی قاسم کی آنکھوں پر عائشہ کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ حماد تم کیسے دوست ہو؟ میری زندگی اور میری جان مشکل میں ہے اور تم اسے بچانے میں میری مدد کرنے کی بجائے مجھے روک رہے ہو۔ پھر وہ فوراً دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں بھی اس کی مدد یعنی اسے روکنے کی غرض سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ میں قاسم کو آوازیں دیتا رہا، مگر قاسم تو جیسے ہپنوٹائز ہو گیا، ادھر سے ادھر صحن میں عبور کرتا ہوا دوسری جانب کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ عائشہ کے پاس پہنچ گیا، اسے زنجیروں سے آزاد کرنے کی کوشش کرانے لگا۔ مجھے سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک عائشہ کی شکل بگڑنے لگی، ناخن لمبے ہونے لگے، منہ سے کیڑے نکلنے لگے، بال بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہ قاسم پر لپک گئی۔ اب عائشہ کی جگہ ایک چڑیل موجود تھی۔ یہ واقعی شیطانی چال تھی جس میں قاسم بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر ناکام رہا۔ اچانک قاسم کو ہوش آ گیا، اس نے چڑیل کو دھکا دیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا، نیچے اترنے لگا۔ اسی دوران قاسم کو پکڑنے کے لیے سیڑھیوں کے اندر سے خوفناک ہاتھ نکلے۔ یہ بہت خطرناک منظر تھا، سیڑھیوں پر خوفناک ہاتھ اور قاسم کے پیچھے دہشت ناک چڑیل۔ وہ بیچارہ خوفناک ہاتھوں اور چڑیل سے بچ کر صحن تک آنے میں کامیاب ہو گیا، مگر کسی چیز میں پاؤں پھنسنے سے گر گیا۔ میں مسلسل اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا، نہ کمرے کا دروازہ کھلا، مگر حیرت انگیز طور پر اس وقت چڑیل غائب ہو گئی۔ پھر قاسم سنبھلا اور مشکل سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بہت ڈر چکا تھا، تکلیف میں بھی تھا۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ اچانک حویلی کی چھت سے ایک بہت بڑا اژدہا نیچے آیا اور قاسم کو اٹھا کر چھت کی جانب واپس پلٹ گیا۔ میں نے ایسا بھیانک منظر کبھی فلموں میں بھی نہ دیکھا تھا۔ پھر اژدہے نے قاسم کے جسم کو زور سے دبایا جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کا جسم لاش میں تبدیل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک اژدہا قاسم کو سالم نکل گیا اور بعد ازاں دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کرتے ہوئے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ فجر کے وقت بابا جی نے میرے منہ پر پانی کے چند قطرے ڈال کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔
ہوش میں آنے کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں بابا جی کے پاؤں میں گر گیا۔ بابا جی کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے رات والا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر وہ بہت دکھی ہوئے اور بولے، بیٹا میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے میری بات نہیں مانی، بھیانک موت مرا، مگر قسمت سے کون جیت سکتا ہے۔ دل میں نے سوچا، قاسم کو اژدہے نے نہیں بلکہ حسن اور محبت نے مار ڈالا۔ پھر بابا جی بولے، بیٹا رات عمارت کے خاص عمل سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ بھی ہے، جہاں چندر داس لڑکیوں کی عزتیں لوٹ کر انہیں قتل کرنے کے بعد ان کی بلی شیطان کو چڑھاتا ہے۔ بعد ازاں بابا جی نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے اپنے داہنے بازو پر باندھ لو، اس کی موجودگی میں کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جلد ہی تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ تہہ خانے میں بہت غلیظ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ انجانی سی مگر واضح روشنی بھی تہہ خانے میں موجود تھی۔ وہاں ہم نے ایک ڈراؤنا منظر دیکھا، جو بے شمار انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے اور کھوپڑیاں علیحدہ سے موجود تھیں۔ بابا جی بولے، بیٹا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے چندر داس کو ختم کرنا ہے، اور شاید اس کی موت بھی یہیں لکھی ہے۔ مختصر یہ، بابا جی کے کہنے پر میں نے تہہ خانے میں ایک طرف جگہ صاف کی۔ بابا جی نے اس جگہ پر منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تاکہ جگہ پاک ہو جائے۔ بعد ازاں حصار کھینچ کر ہم اس کے اندر بیٹھ گئے۔ بابا جی نے اپنے تھیلے سے چھوٹی سی انگیٹھی نکالی، اس میں کوئلوں کو آگ لگا کر تیار کر لیا۔ مجھے سخت تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے حصار سے مت نکلنا، ورنہ قاسم کی طرح عبرت ناک موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر بابا جی نے چندر داس کو طلب کرنے کے لیے ایک روحانی عمل شروع کیا۔ مسلسل پڑھنے میں مصروف رہے۔ کچھ دیر کے بعد حویلی میں زبردست زلزلہ محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے حویلی ابھی زمین بوس ہو جائے گی، مگر بابا نے اشارے سے مجھے مطمئن کر دیا۔ دھیرے دھیرے بہت سی شیطانی قوتوں نے ہمیں اس عمل سے روکنے کی کوششیں بھی کیں۔ کبھی آگ کے شعلے ہماری طرف پھینکے جاتے، کبھی کفن میں لپٹے مردے ہم پر لپکنے کی کوشش کرتے، مگر حصار تک آ کر ختم ہو جاتے یا غائب ہو جاتے۔ اچانک میری نظر سامنے عالیہ پر پڑی۔ میں بری طرح چونک اٹھا۔ وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ کوئی ابلیس کا چیلا اسے برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں غیرت سے مجبور ہو کر حصار سے باہر نکل سکوں۔ قریب تھا میں نکل بھی جاتا، مگر بابا جی کی آواز نے مجھے بچا لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ مزید شیطانی مناظر نہ دیکھ سکوں جو صرف بہکاوے کے لیے تھے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی مجھے اس کی درد بھری آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے اسے مدد کی ضرورت ہو۔ کبھی مجھے امی اور بہن کی آوازیں بھی سنائی دیتی، مگر میں خاموشی سے درود پاک کا ورد کرتا رہا۔ پھر آخر کار چندو داس تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ میں نے بابا جی کے کہنے پر آنکھیں کھول لیں۔ چندو داس بہت ہی بد شکل اور خوفناک شخصیت کا حامل تھا۔ اس کی انکارہ برساتی آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں، چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ اس نے ایک لنگوٹ باندھ رکھی تھی۔ آتے ہی اونچی اور روبدار آواز میں بولا، او بڈھے، کیوں تو نے اپنی موت کو بلایا ہے؟ تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم آج ایک اہم شکار سے محروم ہو گئے ہیں، جس کا انتظار ہمیں پچھلے کئی دنوں سے تھا۔ اب تو مرنے کی تیاری کر لے، خواہ اس لونڈے کو بھی اذیت ناک موت مروائے گا۔ بابا جی مسلسل پڑھنے میں مصروف رہے۔ تھوڑا ٹھہر کر چندو داس سے مخاطب ہوئے، خبیث انسان، تجھے شرم آنی چاہیے، بے غیرتی والا کام کیوں کر رہا ہے؟ میں جانتا ہوں تیرا قبیلہ بہت معزز ہے، تیری انہی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے تجھے اپنے قبیلے سے نکال دیا، اب میں تو تجھے اس دنیا سے نکال دوں گا۔ بابا جی کی باتیں سن کر چندو داس غصے سے بولا، بڈھے، اگر تو میرے سارے حالات سے واقف ہے تو یہ بھی سن، میں نے 99 دلہنوں کی عزتیں لوٹ کر ایک دن ان کا خون پینا ہے، ان کی بلی شیطان کو دینی ہے۔ 60 شکار تمہیں کر چکا ہوں، باقی جو ہیں وہ جلد متوقع ہیں۔ بابا جی بولے۔ بابا جی نے غصے سے گراتے ہوئے کہا، خبیث انسان، اب تو زندہ بچے کا تو شکار کرے گا نا؟ اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔
بعد ازاں چندو داس منہ سے آگ کے شعلے ہماری طرف پھینکتا، مگر بابا جی کی انگلیوں سے نکلنے والی روشنی ان کو راستے میں ہی ٹھنڈا کر کے گرا دیتی۔ پھر اس نے منہ سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچھو ہماری جانب پھینکے، مگر ان کا انجام بھی آگ کے شعلوں جیسا ہی ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے نقاب پوش چھت سے تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر آنے کی کوششیں کرتے، مگر بابا جی کے کلام نے راستے میں ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ چندو داس کے حربے جاری رہے، بابا جی بھی اپنے عمل میں مصروف رہے۔ بے شمار شیطانی حرکات اور اعمال کے باوجود بھی بابا جی کے سامنے وہ ناکام رہا۔ اپنی شکست اور یقینی موت سامنے دیکھ کر وہ آخرکار رام ہو گیا، بابا جی سے معافی مانگنے کے لیے گڑ گڑانے لگا اور آئندہ اپنے گندے کرتوت سے بھی توبہ کرنے کا عزم کیا۔ بابا جی اطمینان سے بولے، چندو داس، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تو کسی صورت بھی اس کام سے باز نہیں آئے گا اور موقع دیکھتے ہی ہمیں ختم کر ڈالے گا۔ اتنی بات تھی کہ اچانک بابا جی کے دل میں زبردست درد شروع ہو گیا، جیسے دل کا دورہ پڑ گیا ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ پڑھائی میں مصروف رہے۔ درد سے بابا جی کا برا حال تھا، صد افسوس کہ ان کی دوا کمرے میں ہی رہ گئی تھی۔ بقول بابا جی کے جب تک عمل مکمل نہیں ہو جاتا چندو داس کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ میں نے میڈیسن لانے کے لیے بارہا اصرار کیا، مگر بابا جی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ بابا جی واقعی بہت تکلیف میں تھے، ایک ہاتھ دل پر رکھے ہوئے تھے، مگر زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ میں بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ سوچنے لگا، الہی، یہ تیرے بندے کیسے ہیں جو دوسروں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ چندو داس نے خود کو بچانے کے لیے بہت کوششیں کی، مگر میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ساتھ ایک معزز، دیندار اور صالح انسان موجود تھے۔ درد سے بابا جی نڈھال ہو چکے تھے، مگر عمل میں مصروف رہے۔ جب عمل پورا ہونے کے قریب تھا، تہخانے میں موجود شیطانی تصاویر اور چیزوں کو آگ لگنے لگی، دھیرے دھیرے سے دھماکے ہونے لگے، اور پھر چندو داس کے جسم پر خون کے فوارے ابلنے لگے۔ درد میں مبتلا ہو کر وہ ہولناک آوازیں اور چیخیں چلانے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی تڑپ تڑپ کر لقمۂ اجل بن گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی لاش کو بھی آگ لگ گئی۔ ویسے بھی جیت حق کی ہوتی ہے، باطل تو صرف مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس شیطانی چیلے کو خدا نے اسی دنیا میں جلا کر بھسم کر ڈالا، آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد پورے تہ خانے کو آگ لگ گئی۔ میں فوراً بابا جی کی جانب متوجہ ہوا، جو میری طرف دیکھ کر یوں مسکرا رہے تھے جیسے کہتے ہوں، بیٹا، یہ خبیث انسان اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اب کسی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ تکلیف سے بمشکل بولے، بیٹا، میرا آخری وقت آ گیا ہے، بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے گاؤں میں دفنا دینا۔ یہ کہتے ہی ان کی روح اپنے خالق کی حقیقت سے جا ملی۔ تہ خانے سمیت پوری حویلی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر چیز جل رہی تھی، مگر بابا جی کا چہرہ نور سے جھلک رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہم اپنے گاؤں کی اسی جھونپڑی میں موجود تھے جس کو بابا جی نے اپنے لیے بطور رہائش پسند کیا تھا، اور میری گود میں ایسے بزرگ کا سر تھا جنہوں نے صرف خدمت انسانیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ کو ان کی یہ نیکی ضرور پسند آئے گی۔ پھر سب گاؤں والوں نے ادب، احترام اور اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے، مجھے آسمان پر بادلوں کی اوٹ سے بابا جی کی روح مسکراتے ہوئی نظر آئی، جو تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں، وہ کپڑے جو میں اس دن وہاں پہن کر گیا تھا، آج تک میں پہنوں تو ان سے خوشبو آتی ہے، اور اگر وہ کپڑے میں کہیں بھی پہن کر جاؤں تو کام کیسا بھی کیوں نہ ہو، ہمیشہ میں کامیاب لوٹتا ہوں۔ میرا یہ راز کسی کو نہیں معلوم، نہ ہی میں نے کسی کو بتایا ہے، ورنہ لوگ طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں انسان سب کی بات مان بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔